نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی شکل میں سورۃ البقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 103 سے 105 تک دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 103 آیت نمبر 102 کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے۔ آیت نمبر 102 میں ہم نے یہودیوں کے بارے میں پڑھا کہ یہودی جو تھے وہ جادو میں لگ گئے تھے، جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھا کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ ہاروت اور ماروت اس وقت تک لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ کہہ نہ دیں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو آزمائش ہیں، امتحان ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے کس لیے کہ جادو کفر ہے، اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر انہم بے شک وہ آمنو وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا ان کے لیے؟ لَمَثُوبَةٌ، البتہ بدلہ پاتے۔ کہاں سے بدلہ پاتے؟ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ کیسا بدلہ پاتے؟ خیر، اچھا بدلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 102 میں ہی ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہودی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ جب انہوں نے کفر سیکھا تو کیا ہوگا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہاں کاش وہ جانتے ہوتے سے مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تو تھے، علم تو تھا، لیکن علم ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو دراصل وہ عالم نہیں بلکہ وہ جاہل ہے۔ اس لیے کہا کہ کاش وہ جانتے ہوتے، وہ صحیح طور پر علم سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے، وہ اسی کے مطابق عمل کرتے، وہ کفر نہ کرتے۔ لیکن انہوں نے جادو کر کے کیا بتایا کہ وہ علم ہونے کے باوجود بھی جاہل تھے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس سے ہم نے بھی یہی سبق سیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے ہم نے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر علم حاصل کرنے کے باوجود ہمارا عمل نہیں بدلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جاہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ علم ہم حاصل کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 104۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پہلے پارے میں پہلی بار ایمان والوں کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ یعنی یہ پہلا حکم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ ہم سب ایمان والے ہیں۔ اور سب سے پہلے ایمان والے کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، پہلی بات لا تقولوا راعنا، نہ تم کہو راعنا۔ راعنا کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف نظر کیجیے، ہم پر توجہ کیجیے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو دوبارہ دہرا دیں، دوبارہ سے سمجھا دیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ راعنا، کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف رعایت کیجیے اور ہمیں مزید سمجھا دیجیے۔ لیکن یہودی جو تھے ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ یہود نے اس لفظ راعنا کو بدل دیا اور کیا کر دیا؟ راعینا، جس کا مطلب بن جاتا تھا ہمارے چرواہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا حکم دیا کہ نہ تم کہو راعینا۔ دیکھنے میں تو صرف ایک لفظ ہے کہ اس لفظ کو تم نہ کہو، لیکن اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا اس بات سے کہ مسلمانوں کو یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور بات کرنے کے انداز میں ہمیشہ ایسی انداز اختیار کرنا چاہیے جو پسندیدہ ہو، معروف ہو اور معاشرے میں پسندیدہ ہو، یعنی معاشرے میں اس کو برا نہ سمجھا جاتا ہو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ راعینا کا اپنا معنی غلط نہیں ہے، اس کا معنی صحیح ہے، لیکن چونکہ یہودی اس کو غلط انداز میں بولتے تھے اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس الفاظ کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیں بھی ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ کس چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ جس میں یہودیوں کی عیسائیوں کی مشابہت ہو، جس میں ہمارے دین کے شعار پر برا اثر پڑتا ہو، ایسی باتوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ سکھایا، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، بلکہ کہو ہماری طرف نظر کیجئے، بلکہ کہو، کیا کہو؟ انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور سنا کرو، واسمعوا، اور سنو۔ کیا سنو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سنا کرو، تاکہ انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ واسمعوا کے معنی نہیں لکھے ہوئے، یہاں پہ آپ لوگ لکھ دیجئے واسمعوا، اور سنو۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ یعنی یہود کیسے ہیں؟ دراصل کافر ہیں، اور ان کافروں کے لیے کیسا عذاب ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 105۔ کافروں کی دلی چاہت کے بارے میں کیا خبر دی گئی ہے؟ کافروں کے دلی چاہت کے بارے میں کیا خبر دی گئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ہمیں خبر یہ دی کہ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے دلی طور پر الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یود کیا مطلب ہے؟ ود یود کا مطلب محبت ہوتی ہے، نہیں وہ محبت رکھتے، یعنی دلی طور پر وہ نہیں چاہتے۔ کیا نہیں چاہتے یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اس سے پہلے یہ کون سے کافروں کا ذکر کیا گیا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کون سے کافر؟ من اہل الکتاب۔ پہلی بات کیا ہے کہ من اہل الکتاب، من اہل الکتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے، اور وللمشرکین، اور نہ جو مشرک ہیں، اور جو مشرکین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے۔ کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل کیا جائے اوپر تمہارے، علیکم تمہارے اوپر، یعنی مسلمانوں کے اوپر، من خیر، خیر میں سے، بھلائی میں سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہودی عیسائی اور مشرکین کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر کی چیز، بھلائی کی چیز نازل ہو، یعنی وہ ہمارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ یعنی ان کی خواہش اپنی جگہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ پہلی بات یہاں سے جو ہمیں پتہ چلی کہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں، وہ دونوں کیا چاہتے تھے؟ کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا جو کہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا اور نبوت انہیں عطا کی۔ دوسرا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ یہود اور عیسائی یا مشرکین کچھ بھی چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے چن لیتا ہے جس پر وہ چاہے رحمت کرنا، یعنی ان کے حسد اور بغض سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے جادو والی جو آیت تھی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا
کہ جادو کے ذریعے وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو سیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ کوئی ہم سے حسد رکھتا ہے، کوئی ہم سے بغض رکھتا ہے، کوئی ہم سے ہمارا برا سوچتا ہے، کوئی ہم پہ جادو کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوتا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکام الہی شریعت نازل ہو رہی تھی وہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اسی احکام شریعت پر عمل کر کے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اسی احکام شریعت کی وجہ سے یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان مسلمانوں پر کیوں نازل ہو رہی ہے۔ اس لیے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اس کا مقرر حصہ ہے اس سے بڑھ کر اسے کچھ دیا جائے تو وہ فضل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل پر ہمیں اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا اس کا ریٹرن بنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر 10 نیکی سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پہ توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے، اور اسی پر توکل کرتے ہوئے کسی اور کا خوف ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔